ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائیں اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے، اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے۔ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے، وہ تو ہم مسلسل، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے۔ یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے، اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اپنے بجلی کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت میں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی، نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے۔ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے؟ اصل حکومت ہے کیونکہ انہوں نے تحریک 10 سال جو ہے کراچی سے شروع کیا ہے، پھر انہوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا، اس پر یہ پی ڈی ایم کی تحریک تو کافی پہلے شروع ہوا تھا۔ ابھی بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ حکومت کو کسی طریقے سے اس سیاسی ایکٹیویٹی سے نقصان پہنچے، لیکن تھوڑا سا کنفیوز تو ضرور ہے، اس لیے لانگ مارچ کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، لانگ مارچ کی تیاری پہلے بھی ہوا تھا۔ جب ہم نے عمران کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی سیٹ میں شکست دلوایا تھا، پوری دنیا میں اس کا حکومت کمزوری ثابت کر لیا تھا اور لانگ مارچ تیار تھا، تب ہمارا دوستوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ تو استعفوں کے بغیر عین وقت میں کینسل کر کے کہہ دیا تھا کہ استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بنتا نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ لانگ مارچ اعلان کر رہے ہیں تو امید ہے وہ جلد استعفیٰ دے کے لانگ مارچ پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کے اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے۔ اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہے، چاہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا اپنا سیاست کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو، اپوزیشن میں کنسسٹنسی ہو، ورنہ عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اپوزیشن کے جماعتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بار بار اپنے خطاب طریقے کو کی ہے کہ یہ وہ یہاں پیپلز پارٹی کے لیے ہو، ایک ساتھ یہ طریقے چل رہی ہے اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ کیا نہیں نکلا ہے؟ 3 سال سے جو بی پی اور پی ڈی ایم کے مسلسل ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھا اور پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ریکمنڈیشنز پہ چل رہے تھے، تو اپوزیشن کو مسلسل ایک جیت کا سلسلہ تھا اور حکومت کے لیے شکست کا سلسلہ تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں کہتے تھے کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سینیٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، اور پھر پورے قوم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری زور دیا کہ نہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، ہم حکومت کا مقابلہ کریں گے، تو فاٹا سے لے کے پشین تک، پشین سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ڈسکا تک کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جو حکومت جیت سکتا تھا۔ اپوزیشن سنجیدہ تھا، عوام ہمارے بات مان رہے تھے اور ہم حکومت کو شکست دلوا رہے تھے۔ پھر سینیٹ الیکشنز آئے، بوائیکاٹ کرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم اس الیکشنز میں حصے لیے، نیشنل اسمبلی میں حکومت کو شکست دلوا کے ہم نے اس دن کو حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ انفارچونیٹلی جب وہ کنسسٹنسی نہیں رہا، جب کنفیوژن سامنے آیا، جب ہر ایک کا اپنا بیانیہ تھا، تو پھر پاکستان کے عوام نے یہ کنفیوژنز ریجیکٹ کیے ہیں، اور جو بائی الیکشنز ہمارا پی ڈی ایم کے دوستوں نے پیپلز پارٹی کے بغیر لڑے ہیں، ان کو انفارچونیٹلی وہاں حکومت کا جیت ہوا ہے اور پی ڈی ایم کا شکست ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو، نیت صاف ہو، عوام کے ساتھ
تاریخی بے روزگاری ہے, تاریخی غربت ہے, تاریخی مہنگائی ہے. عوام اس حکومت سے نجات چلاتے ہیں. اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں اور جمہوریت کے بحالی کی طرف بھر سکتے ہیں. یاسین ڈان. سر سنا ہے کہ آپ پنجاب کے دورے پہ جا رہے ہیں اور جہانگیر ترین اور ناراض ارکان بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اعلان کریں گے. ناراض ارکان پہ پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ناراض ارکان سے رابطہ کرے. جب تک پارٹی نہ فیصلہ کرے اس پہ ہم کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیں گے. ابھی میرے جو پروگرامز ہیں وہ موبلائزیشنز کے لیے ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور نظریہ اپنا کارکن میں عوام کے سامنے لے کر آنے کے لیے ہے, اور ایک سیاسی سلسلہ میں ہم چل رہے ہیں. اسپیسیفکلی میں کوئی جوائننگ کروانا نہیں جا رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کافی تعداد میں آگے جا کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہوں گے. فرید جاؤ کٹیل. سندھ گورنمنٹ سندھ صوبہ 70% گیس کی پیداوار دے رہا ہے, اس کے باوجود بھی گرمی کے موسم میں اسی میں گیس کی جو ہے شدت ہے, کمی ہے, اسی وجہ سے آپ ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے جب میں اس قسم کی شکایتیں سنتا ہوں. قائد عوام نے ہمیں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا, اسلامی وفاقی جمہوری نظام پاکستان میں نافذ کیا تھا, اس آئین کے تحت ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں, جو آپ کی ریسورسز ہیں, وہ سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جہاں سے وہ ریسورس نکلتا ہے, اور پھر باقی ملک کا بھی حق ہے. اور چاہے بلوچستان ہو یا ہمارے ہاں ہو, گیس کے ایشو پہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. اور اٹ از ویری یہ زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس استعمال کرنے کے لیے گیس نہ ملے, اور اس ناانصافی کو ہمیں درست کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں. اگر وہ سنجیدہ ہے, وہ سیاسی انتقام کروانے میں ہے, وہ نیب کو اپنا سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہیں, اور عزت دار لوگوں کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیسز بنانے ہیں, اور اپنے جو کرپٹ ترین دوستوں ہیں, ان کے اپنے جو ATM مشینز ہیں, اپنے جو اتنے سارے سکینڈلز ہیں, ان کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی پہلی اور آخری حکومت ہے. اب وہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کا جو کوشش ہے وہ ناکام رہے گا. پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے, اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکے. دنیا ٹی وی سے دنیا ایک منٹ, دنیا سے پہلے پھر سن ٹی وی پہ آتا. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہر ڈسٹرکٹ کو کروڑوں روپے فنڈ دیے جاتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ترقیاتی کام کرائے جائیں. کروڑوں روپے ملنے کے باوجود بھی ہمارا کشمیر ڈسٹرکٹ خنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. وہ کروڑ روپے کہاں جانے ہیں, کیا کروڑ روپے کھانے والے میں کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ سب سے پہلے بالکل حکومت آگے ڈسٹرکٹس کو پیسہ دیتے ہیں ترقی کے لیے, اور کچھ اپنے بھی منصوبے ہوتے ہیں. میں بہت خوش ہو رہا تھا جب میں کشمور میں ادھر انٹر ہو رہا تھا, اور مجھے اتنا اچھا اور بڑا کیڈٹ کالج نظر آیا, اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آ کے اس کیڈٹ کالج کا افتتاح خود کروں گا. آپ جانتے ہو کہ ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور کشمیر کے عوام کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا منصوبہ ہے. ساتھ ساتھ جن سڑکوں پہ
इस बार मैंने ट्रैवल किया है, एक छोटा पैच तो ज़रूर वहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मैं बहुत खुश हो रहा था कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो माजी से बहुत ही बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे कश्मीर में जिस तरीके से गुर्बत है, बेरोज़गारी है, हमारा स्कूल्स में पार्टिसिपेशन, हमारा ओवरऑल हेल्थ एंड एजुकेशन का निज़ाम है, उस पर बहुत और कुछ काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक करप्शन की सवाल है, हम समझते हैं कि हुकूमत ने और माजी की हुकूमतों ने जिस तरीके से इसको एक सियासी फुटबॉल का इशू बनाया था, तो हमारा एंटी करप्शन के निज़ाम में वो जो असल काम है कि हमें करप्शन को रोकना है, उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं रहा, वो ताकत नहीं रहा, इसलिए पूरा निज़ाम मुतनाज़ा बन चुका है। हमारा सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे आवाम को इलेक्ट्रॉनिकली और वेबसाइट के थ्रू और ऐप के थ्रू वो अपनी कंप्लेंट्स इंशाअल्लाह ताला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे सकेंगे, ताकि हम एक गैर मुतनाज़ा तरीके से उस इशू को भी एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बताया कि जो आपने 5 सितंबर से पूरे सिंध में जो है एहतियात की जो है तहरीक करने का ऐलान किया है, क्या इसको आप दूसरे सूबों तक ले जाएंगे? ये हर सूबा में अपने जो हमारे सूबाई तंजीमें हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका एहतजाजी जो प्रोग्राम्स है वो आपके सामने जल्द आएंगे। निसार खोरो साहब ने 1-2 दिन पहले हमारा सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हैदराबाद में बुलाया था। वहाँ हमारा सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम थे, उन्होंने एक पूरा एक चार्ज शीट ऑफ एक्यूजेशंस जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर किया था, जिसमें आपका गैस का इशू भी है, ये हक़ रोज़गार पे जो डाके मारे जा रहे हैं वो इशू भी है, आपका NFC और 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड और सेंसस का इशू भी है, और ऑब्वियसली जो सबसे बर्निंग इशू है इस वक्त वो पानी पे जो डाका मारा जा रहा है और जो नुकसान आम आदमी को, उनके फसल को, हमारा पूरा मईशत को हो रहा था, उस पे सूबाई तंजीम ज़रूर अपना एहतजाज डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करने वाली है। थैंक यू सर। आखिरी क्वेश्चन जी। इस वक्त पीपल्स पार्टी को सेट करके JUI और नून लीग ने वो जगह संभाल लिया और आगे कराची में उन्हें जलसा भी कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी के बगैर जो अत्तेमाद है पंजाब में गुरदार के खिलाफ या वफाक में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनके गिराने में वो कामयाब हो सकेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर उनका नीयत साफ है तो उनके सामने और वो सच्चे हैं तो 2 ही ऑप्शंस है। आप जब पीपल्स पार्टी के साथ थे तो वो क्या कह रहे थे कि इस्तीफा के बगैर काम नहीं चलता। हमारा ख्याल ये था कि हम उनको पार्लियामान से हटा सकते हैं, कम से कम इतना करेंगे हटाएं, फिर हम अपने इस्तीफा दें, शौक पूरा करें। लेकिन वो बात तब नहीं माना। अब या वो हमारे साथ दे, बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, उस सिलसिले में से हमारा नेशनल असेंबली में कुछ लोग आज़ाद हो जाएंगे और उससे जो है हम इमरान को हटा सकते हैं, या हमारा बात ना माने मगर फिर आप अपने जो बात था उस पर भी तो अमल करें और वो अपने इस्तीफ़ा दे। अगर इनमें से ना इस्तीफ़ा देंगे, ना अदम एतमाद में साथ देंगे, ना बुज़दार के हटाने में साथ देंगे, ना इमरान के हटाने में साथ देंगे, तो पाकिस्तान के अवाम पहचान जाएंगे कि ये लोग हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम ज़ाया किया। आप सबका YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।